السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں تیمم کے بارے میں۔ تیمم کیا چیز ہے اور کب تیمم کیا جاتا ہے؟ اگر کسی وجہ سے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کر لینا جائز ہے۔ کوئی بھی وجہ سے پانی پر اگر قدرت نہ ہو تو مثلاً ایسی جگہ ہو کہ وہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو، یا پانی تو قریب ہی میں ہو مگر دشمن یا درندہ جانور کے خوف یا کسی دوسری وجہ سے پانی نہ لے سکتا ہو، پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ اور گمان غالب ہو، تو ان صورتوں میں بجائے وضو اور غسل کے تیمم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نا۔ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر 1 میل دور تک پانی نہیں مل رہا ہے، یا پھر پانی ہے لیکن ایسا دشمن ہے جو وہاں پر جانے سے جان جانے کا خطرہ ہو، شیر چیتا ہو، مگرمچھ وغیرہ، یا پھر دشمن کا وہاں پہ اگر قافلہ ہو کہ وہاں جانے سے دیکھ لے گا اور پھر مار ڈال لے گا۔ تو بہرحال مجبوری کی صورت میں جب کہ پانی تک نہ پہنچ سکے، ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کا ایک راستہ بتایا گیا ہے۔ یا پھر اگر بیمار ہے، اتنی بیمار ہے کہ اگر پھر وضو کرے گا یا غسل کرے گا پانی سے تو پھر اسے بیماری بڑھ جائے گی، ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ کر پہلے دل میں تیمم کی نیت کرے اور زبان سے یہ بھی کہہ دے کہ نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ تیمم کی نیت ہے، یہ دل سے کہے اور زبان سے بھی کہہ دے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو کشادہ کر کے زمین یا دیوار پر دونوں ہاتھوں کو ماریں، پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر اس طرح پھرائے کہ جہاں تک وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے پورے چہرے پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے۔ ہاتھ کی انگلیاں کو کشادہ کریں گے، اس میں ملا کے نہیں رکھیں گے، اور زمین پر ماریں گے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کریں گے۔ کہاں سے کہاں تک؟ جتنا حصہ وضو میں دھونا فرض ہے اتنا حصہ، یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک بھی جگہ باقی نہ رہے۔ اگر بلاق یا نتھ پہنے ہو تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے کی کھال پر ہاتھ پھرائے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر مار کر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت ہاتھ پھرائے، اور جہاں تک وضو میں دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے وہاں تک ہاتھ کے ہر حصے پر ہاتھ پھر جائے۔ اگر ہاتھ میں چوڑیاں یا کوئی زیور پہنے ہوئے ہو تو زیور کو ہٹا کر اس کے نیچے کے کھال پر ہاتھ پھرائے۔ اگر چہرہ اور دونوں ہاتھ پر بال برابر جگہ پر بھی ہاتھ نہیں پھرایا تو تیمم نہیں ہوگا، اس لیے خاص طور پر اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے۔ اگر ناک میں کوئی بالی وغیرہ ہے، ہاتھ پھرائیں گے تو اگر چمڑی میں نہ پہنچے، ایسی صورت میں بالی کو ہٹا کر مسح کرنا پڑے گا، یعنی چہرے پر ہاتھ پھرانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورتیں ہاتھ میں اگر کوئی زیور ہے، چوڑی وغیرہ یا کوئی دوسری چیز ہے، یا کوئی مرد بھی سوتا وغیرہ کچھ باندھ کے رکھتا ہے، وہ ایسے بھی باندھنا منع ہے، باندھنا نہیں چاہیے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر تیمم کی صورت میں اگر سوتا باندھ کے رکھے گا اور سوتے کے نیچے اگر ہاتھ نہ پہنچے، مسح نہ ہو، تو اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ جو بھی زیورات ہے کل ملا کے بات یہ ہے جہاں تک دھونا فرض ہے وہاں تک ہر جگہ ہر حصے پر ہاتھ پھرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی اگر ہاتھ پھرنے سے باقی رہ جائے تو پھر ان کا تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم کے فرائض، تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تیمم کی نیت، نمبر 2 پورے چہرے پر ہاتھ پھرانا، نمبر 3 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھرانا۔ یہ 3 فرض ہیں، نیت کرنا، پورے چہرے پر ہاتھ پھرانا اور دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت ہاتھ پھرانا۔ یہ فرضوں میں سے اگر کوئی بھی ایک بال کے برابر بھی باقی رہا تو تیمم نہیں ہوگا۔
اب یہ ہے تیمم کی سنتیں۔ 10 چیزیں تیمم میں سنت ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 ہاتھوں کا زمین پر مارنا، نمبر 3 ہاتھوں کو زمین پر مار کر اگر غبار زیادہ لگ گیا ہو تو جھاڑنا، نمبر 4 زمین پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو لوٹ دینا، نمبر 5 پہلے منہ پر ہاتھ پھرانا، نمبر 6 پھر ہاتھوں پر ہاتھ پھرانا، نمبر 7 چہرہ اور ہاتھوں پر لگاتار ہاتھ پھرانا، ویسا نہ ہو کہ چہرہ پر ہاتھ پھرا کر پھر دیر کے بعد ہاتھوں پر ہاتھ پھرائے، یعنی جلدی سے کرے، دیر نہ کرے زیادہ۔ نمبر 8 پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھوں پر ہاتھ پھرانا، نمبر 9 انگلیوں سے داڑھی کا کھلال کرنا، نمبر 10 انگلیوں کا کھلال کرنا جبکہ ان میں غبار بھر گیا ہو، اگر غبار زیادہ مٹی زیادہ لگی ہے تو انگلیوں کا بھی کھلال کرنا سنت ہے۔ مسئلہ مٹی، ریت، پتھر، گیرو وغیرہ اس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، جو زمینی چیز سے ہے نا اس چیز سے تیمم ہوگا۔ لوہا، پیتل، کپڑا، رانگا، تانبا، لکڑی وغیرہ سے تیمم نہیں ہو سکتا جو زمین کی جنس سے نہیں ہے، جو زمین کی جنس میں سے نہیں ہے اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے نہ پگھلتی ہے وہ زمین کی جنس ہے، جیسے مٹی وغیرہ، اور جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے وہ زمین کے جنس سے نہیں، جیسے لکڑی اور سب دھاتیں۔ ٹھیک ہے، لکڑی وغیرہ سب کیا ہے، زمین سے نہیں ہے، اسے اگر آگ میں ڈالیں گے تو وہ یا تو لکڑی جل جائے گی یا تو پھر لوہا وغیرہ جو ہے دھاتیں یہ سب پگھل جائے گا۔ مسئلہ راکھ سے تیمم جائز نہیں ہے۔ مسئلہ گچ کی دیواروں اور پکی اینٹ سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو، اسی طرح مٹی، پتھر وغیرہ پر بھی غبار ہو یا نہ ہو، بہرحال تیمم جائز ہے نا۔ دیوار سے یا پکی اینٹ سے، گتھی ہوئی دیوار سے، یہ سب چیزوں سے تیمم جائز ہے، اس میں چاہے غبار ہو یا نہ ہو، مٹی ہو یا نہ ہو۔ پتھر پر بھی اس میں بھی ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں، اس سے بھی جائز ہے۔ مسئلہ مسجد میں سویا تھا اور نہانے کی حاجت ہو گئی تو فوراً ہی تیمم کر کے جلد مسجد سے نکل جائے، جیسے اعتکاف وغیرہ کے موقع پر تیمم احتلام ہو گیا تو وہیں پر تیمم کر کے جلدی سے نکل جانا چاہیے۔ مسئلہ کسی وجہ سے نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر وضو کرے تو نماز قضا ہو جائے گی تو چاہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر لازم ہے کہ وضو کر کے اس نماز کو دہرائے۔ جیسے فجر کے ٹائم کبھی کبھی اتنی دیر سے آنکھ کھلتی ہے، اب وضو کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تیمم کر کے پڑھے گا تو پڑھ سکتا ہے، ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر بعد میں وضو کر کے وہ نماز کو دہرانا پڑے گا۔ مسئلہ اگر پانی موجود ہو تو قرآن مجید کو چھونے یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں بلکہ وضو کرنا ضروری ہے۔ پانی ہے تو پانی ہونے کے باوجود تیمم کر کے قرآن پڑھنا، سجدہ کرنا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مسئلہ جس جگہ سے ایک شخص نے تیمم کیا اسی جگہ سے دوسرا بھی تیمم کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اگر کوئی وہاں پر ہاتھ مار کے تیمم کیا تو دوسرا نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے۔ مسئلہ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم ناجائز یا مکروہ ہے، یہ غلط ہے۔ مسجد کی دیوار اور زمین پر بھی تیمم بلا کراہت جائز ہے۔ لوگ سوچتے کہ مسجد کی دیوار سے یا مسجد کے اندر جو مٹی ہے اس سے تیمم نہیں ہوگا بلکہ باہر سے کر کے آنا پڑے گا، اس کی یہ حالانکہ غلط بات ہے، بلا کراہت جائز ہے مسجد کے اندر بھی تیمم کرنا اور اس کی دیوار سے بھی۔ مسئلہ تیمم کے لیے ہاتھ زمین پر مارا اور چہرہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھرانے سے پہلے ہی تیمم ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو اس سے تیمم نہیں کر سکتا بلکہ اس کو لازم ہے کہ دوبارہ ہاتھ زمین پر مارے۔ تیمم کرتے کرتے اگر کچھ ایسی باتیں آئی جس سے تیمم ٹوٹتا ہے نا، تو پھر اب وہ کوئی کام کا نہیں ہے، اب پھر سے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارے اور پھر سے مسح کریں۔ مسئلہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور ان کے علاوہ پانی کے استعمال پر قادر ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ وضو اور غسل جو نہیں کیا تھا، جن
اور جن چیزوں سے وضو اور غسل ٹوٹتا ہے اس سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ پانی پر جیسے قدرت ہوتا ہے، جیسے کہ بیمار تھا اب ٹھیک ہوا تو اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا، پانی نہیں ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر پانی مل رہا ہے تو اس کا تیمم ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو تیمم کا مسئلہ کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور یاد کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔